نے کہا اللہ اکبر دائیں ہاتھ کے ساتھ، نبی علیہ السلام یخط الخطایا، فرمایا بندے نے جس وقت اللہ اکبر کہا یا اس کو چوم لیا، ساری خطائیں اس کے گناہ اسی وقت چڑھ گئے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اوے اللہ کے گھر میں آئے ہو، شہنشاہ کائنات کے گھر میں ہو، اس کے انعامات، اس کی خدمت دیکھو تمہاری کیسی کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کفارۃ للخطایا، اس کو استلام کرنا یا اس کو چھونا جو ہے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حجر اسود جو ہے یہ جب آئے گا قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لائے گا، کائنات کے امام نے فرمایا اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگا، اور آنکھوں سے یہ پہچانے گا، پہچان کے کہے گا یا اللہ یہ بھی آیا تھا، اس نے بھی چوما تھا، اس نے بھی اللہ اکبر کہا تھا۔ یہ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا یشہد علی من استلمہ بالحق بحق، فرمایا جس نے اس کو استلام کیا ہوگا یا اس کو چوما ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی جناب میں تمہاری طرف سے سفارش بن کے سفارش کرے گا، یہ شہادت دے گا تمہارے لیے۔ یہ حجر اسود جو ہے، اور لوگوں میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اپنے دل کی بات ہے، اس کائنات میں یہ واحد پتھر ہے جس کو سیدنا ابراہیم نے اپنے دونوں معصوم ہاتھوں کے ساتھ کعبے کی اس نکر پہ لگایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام جب جوان تھے نا، جوانی کے دور میں ایک دفعہ خانہ کعبہ بارش کی وجہ سے شہید ہو گیا، بنایا گیا، کائنات کے امام کے معصوم ہاتھوں نے پھر اس کو پھاڑ کے پھر نکر پہ لگایا۔ میں تو ایک عجیب بات کہتا ہوں، شاید کسی کے دل کی وہ بات ہو کہ نہیں، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں جس وقت حجر اسود کے قریب ہوا تو مجھے یاد آ گیا، اوے اس کے حجر اسود اور تیرے اوپر نبیوں کے امام نے اپنے بل لگائے تھے، اور آج میں نلیک اس جگہ بل لگانے کی جگہ پہ بل رکھا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے جس جگہ اپنے ہونٹ لگائے تھے میں اس جگہ ہونٹ لگا رہا ہوں۔ اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز اب اس وقت یقینی طور پہ نہیں جس کو محمد رسول اللہ کے لبوں نے چھوا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کس کو اللہ یہ چوم رہے ہو؟ حجر اسود کو چوم رہے ہو اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس جگہ چوم رہے ہو جس کو نبیوں کے امام نے اپنے بل لگائے تھے۔ جس سے آپ نے جس وقت اس کے بعد طواف شروع کیا، طواف شروع کرتے وقت آپ نے پہلی بات یاد رکھے اگلا انعام اللہ کی طرف سے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طواف شروع کرنے والا جس وقت طواف شروع کرتا ہے نا، عمرہ کرنے والا پہلے 3 چکر حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک وہ رمل کرتا ہے، ذرا تیز دوڑتا ہے، ذرا ہل کے چلتا ہے۔ یہ جس وقت قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے، ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ تیرا چڑھے گا۔ جاؤ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملے گی اور ایک جو گناہ تیرا چڑھے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور پھر جس وقت مسلمان جو ہے وہ طواف کرتا 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 یہ رکن یمانی تک آ گیا، رکن یمانی تک آ کے پہلے 3 چکر عمرے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے 3 چکر حجر اسود سے رکن یمانی تک یہ ذرا دوڑ کے لگائے، ذرا ہل جل کے ذرا لگائے، ہماری طرح تیز تیز نہیں دوڑنا، بس ذرا ہل جل کے ذرا جلدی ہو کے وہاں لائے۔ اگر اس کو ہاتھ لگائے تو ٹھیک ہے، اگر ہاتھ نہیں لگاتا تو کچھ نہیں ہوتا اور اس کی کوئی دوا بھی نہیں۔ آپ نے اس کو ہاتھ دایاں لگانا ہے، اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی بھی جنت کا پتھر ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، صحیح حدیث میں ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا من یواقیت الجنہ، یہ بھی جنت کا پتھر ہے، اور اس کو بھی ہاتھ لگاتے ہی انسان کے جو گناہ باقی رہ گئے نا وہ بھی سارے چڑھ جاتے۔ پھر اس طواف کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کسی قسم کی دعا مقرر نہیں کی۔ ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھو، فلاں کرو، یہ نہیں۔ اور شہنشاہ کائنات کے پاس آئے ہیں، اللہ نے کوئی دعا مقرر نہیں کی، حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک۔ کیوں؟ اور کسی نے اللہ سے بیٹا مانگنا ہے، کسی نے بیٹی مانگنی ہے، کسی نے کاروبار مانگنا ہے، کسی نے صحت مانگنی ہے،
کسی نے کوئی اور چیز، کسی نے مکان مانگنا ہے، کسی نے اور پتہ نہیں کیا کیا مانگنا ہے، اس لیے اللہ نے کھلا چھوڑا، منگو جو منگنا جو ہے، منگو منگو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ ہاں، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک 7 چکروں میں ایک تو آہستہ چلنا ہے، اور پھر ایک ہی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک دعا صرف بتائیے یہ 7 چکروں میں۔ اور عجیب بات یہ ہے، انسان جو کچھ بھی مانگتا ہے نا، آپ یقین مانیے انسان جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی اس دعا میں وہ سب کچھ اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ کیا تم جب یہ کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی ودیا بنا دے، آخرت بھی ودیا بنا دے، جہنم تو بچا کے رکھی۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ دنیا اور آخرت سب کچھ اللہ نے کیا، اور ہو سکتا ہے یہ نہ مانگ سکتا، نہ مانگا ہو اس نے، میں ہی بتا دوں کیا مانگنا ہے اس نے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا، یہ پہلے 3 چکر حجر اسود سے رکن یمانی تک ذرا دوڑ کے رمل کرنے کے لانے، باقی پھر آہستہ، اور 7 چکروں میں موڈا ننگا ہونا چاہیے مرد کا۔ 7 چکر، ہر چکر کے شروع میں اللہ اکبر، جس وقت 7 چکر ہو جائیں سب سے پہلے موڈے کے اوپر کپڑا رکھنا ہے۔ موڈا ننگا کیا تھا سب سے پہلے، اب موڈے کے اوپر سب سے پہلے کپڑا رکھنا ہے، رکھ کے وہ سیدھا جا کے مقام ابراہیم، اس کے پیچھے جا کے اس نے عمرے کے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ فرض عجیب بات ہے، جو جی جا کے تھے 2 نفل پڑھنے نے، اور خدا کے بندو وہ فرض ہیں۔ یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ ایک پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت اللہ کا گھر بنا رہے تھے، دیواریں اونچی ہوں گی، تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کے آئے کہ لو ابا جی ارتے ببو، کھڑے ہو کے وہ اس پتھر کے اوپر چڑھ کے نا، اور نیچے سے اسماعیل وہ پتھر لے کے نا وہ اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے۔ اللہ کا کرنا کہ اس پتھر کے اوپر اللہ کا معجزہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگ گئے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی میں اس نے قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد اس نے قل ھو اللہ احد یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد وہ پیچھے جا کے پانی پیے۔ یہ پانی بھی عجیب بات ہے، عام طور پہ پانی کے بارے میں لوگوں کو یقین مانیے عام لوگوں کو پتہ نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، کیا آپ نے فرمایا خامزہ عقبہ علی الارض فانبثق الماء، فرمایا جس وقت چھوٹا بچہ تھا اسماعیل، اماں اس کو چھوڑ کے گئی نا پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو بچہ تو بیٹھا ہوا تھا، زمین پہ بیٹھا تھا یا لیٹا تھا، تو وہ ماں کبھی جا کے ادھر پانی ڈھونڈتی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کوئی بندہ ہے جا کے پتہ لگے بچے کو پانی، اور ماں کو کب سکون آتا ہے، باپ کو کب سکون آتا ہے جب بچہ پیاسا ہو۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، اے اللہ کے گھر کے مہمانوں، آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، بحث بعاقبہ او بجناحہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ایڈی ماری یا اپنا ایک پار ایسے کیا، زمین جو تھی نا وہ جس طرح مکھن کی طرح اس کے پر سے پھٹ کے پرے ہو کے پانی باہر آ گیا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا، یا جبریل علیہ السلام نے اپنی اڈی ماری تھی، یہ پانی نکلا۔ اے لوگو، تمہیں پانی پلانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام پانی نکالتا ہے۔ غور تو کرو ذرا اس بات پہ کہ تمہیں پانی پلانے کے لیے کس نے؟ جبرائیل۔ آج تک دنیا میں بور کر لو، آؤ جی بندے نو اتوں لے کے آؤ، آ کے بور کرے پانی پینا، لے آؤ جی اتوں پانی، فلانا جی او پانی لے آؤ جی او پانی، یہ دنیا کے پانی ہیں۔ وہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پانی اپنے پاؤں سے یا اپنے پر مار کے نکالا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر ماء علی الارض، اس زمین پہ تمام پانیوں سے بہتر پانی یہ ہے، فیہ طعام، آپ نے فرمایا یہ ہے، یہ پانی جو ہے یہ ایک خوراک بھی ہے۔
اگر کوئی بندہ کھانا نہ کھائے، صبح دوپہر شام پانی پیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی کھانا کھانے کی ضرورت پڑنی نہیں ہے۔ یہ واشفاء سقمن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ جو پانی ہے یہ انسان جس بھی نیت سے چائے پی سکتا ہے، اچھی سے اچھی نیت سے۔ مثال کے طور پہ یہ پانی پینے لگا، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ان کی زمانے میں لکھا ہے کہ یہ جب پانی پینے لگے نا تو انہوں نے پیالہ پکڑ کے ٹھہر گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ پانی پی نہیں رہے؟ کہنے لگے اچھا میں ایک نیت کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ماؤ زمزم لما شرب، زمزم کا پانی پینے سے پہلے کوئی نیت کر لیا کرو، اللہ وہ نیت پوری کرے گا۔ اور میں یہ نیت کر رہا ہوں یا اللہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں کسی چیز کا سایہ نہ ہو، یا اللہ یہ میں پانی پینے لگا اس دن مجھے پیاس نہ لگے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے کام بڑے ہوتے ہیں، ان کے اعمال بڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بڑے ہوتے ہیں۔ پانی جو پیے، پانی پینے کے بعد کچھ پانی کائنات کے امام نے اپنے گلے کے اندر ڈالا، یہ ادھر کچھ پیا، کچھ سر کے اوپر ڈالنے کے بعد نبی علیہ السلام پھر حجر اسود کے سامنے دوبارہ گئے، اور آپ نے پہلے 7 چکروں میں شروع میں اللہ اکبر 7 مرتبہ کہا تھا، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتوں کے بعد پانی پیا، پانی پینے کے بعد محمد رسول اللہ پھر گئے دوبارہ، آپ حجر اسود کے ساتھ اللہ اکبر، 8واں محمد رسول اللہ نے اللہ اکبر اس وقت کہا۔ یہ کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بعد پھر صفا کی طرف جانا چھوڑ گئے۔ صفا اس وقت پہاڑی تھی، اونچی ایسے چڑھائی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ آپ جب بھی کسی اونچائی کی طرف جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ یہ جو میں اونچائی کی طرف جا رہا ہوں میں نہیں بڑا ہو رہا، اور میں کنہ کو بڑا ہوگا، سب تو بڑا تو ہی ہے، اللہ اکبر، بڑا تو ہی ہے یا اللہ میں نہیں، میں تیرا بندہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ صفا کے ذرا قریب ہوئے تو آپ نے پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی کے اوپر آپ چڑھ گئے۔ اوپر چڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دیکھا کہ اللہ کا گھر کدھر ہے۔ آج بھی طریقہ یہ ہے کہ وہاں جے کے اللہ کا گھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ نظر جب آ جائے اس وقت مومن نے نبی علیہ السلام نے پھر کیا دعا پڑھی؟ آپ نے پڑھی وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ عربی میں آپ نے اللہ کا گھر نظر آ رہا تھا، آپ کے ہاتھ نیچے تھے، آپ نے یہ دعا پڑھی۔ جب یہ دعا پڑھ لی تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کی، اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھی، پھر ہاتھ نیچے کر کے پھر ہاتھ اٹھا کے دوسری مرتبہ آپ نے دعا پڑھی، پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر کے دعا پڑھی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے یہ 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔